ابھی بھی آپ میرا خیال ہے ایم ایم اے کے صدر بھی ہیں. ہاں میں ایم ایم اے کے صدر تو ہوں. صبح ہی کاغذوں میں ہاں جی کاغذوں میں وہ مشتاق خان جو ہے وہ جو اس وقت سینیٹر ہے, ٹھیک وہ جنرل سیکرٹری ہے اور میں آپ صدر. آپ نے مولانا کو پرو امریکہ بھی کہہ دیا, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی مانتے ہیں آپ ان کو؟ ظاہر ہے ایسے کئی سارے واقعات موجود ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پشت پہ کڑے. ٹھیک ہے. اور 2002 ایک مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں. میں نے سنا 2002 کے بعد 2008 اور 18 کے الیکشن میں بھی مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت آپ کی ہوگی. یہ بالکل ٹھیک. 2008 میں بھی کہا تھا, 2013 میں بھی کہا تھا, ہاں, اور 2018 میں بھی کہا تھا. انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا مولانا؟ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں سے مذاکرات تھی تو میں ایک جگہ میں انتظار کر رہا تھا. صبح ہوا لیکن مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی. میں صبح تک وہاں بیٹھا رہا. پھر بات ہو گئی کہ جی وہ مجلس ختم ہو گئی اور آپ چلے جائیں. تو یہی تو ہوتے رہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. یہ بتائیے کہ پچھلے 20 سال کی جمعیت علماء اسلام کی سیاست, اس لیے اب ظاہر ہے یہ بات تو ساری جے یو آئی کی سیاست پر ہی ہوگی. آپ لوگ اس سیاست کا بڑا کلیدی کردار رہے ہیں. جی ہاں, شرانی صاحب رہے ہیں, آپ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا سینٹ میں. وہ صوبائی امیر بلوچستان جمعیت تو بلوچستان میں ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ تھے. تو خیبر پختونخوا کا امیر میں ہوں اور بلوچستان کا امیر مولانا شیرانی صاحب ہے. تو ان دونوں کو بے اثر کرتے 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 2002 کے بعد بے اثر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا کہ مولانا شیرانی صاحب صوبے میں الیکشن ہارے جعلی طور پر. اور میں نے تو اس میں عافیت سمجھی کہ میں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بائی کے لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا. تو جب راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد بھی یہ بے صبر ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جی آپ کو نکالتے ہیں. جب صدارت آپ کے لیے چھوڑ دی, جب سینٹ آپ کے لیے چھوڑ دی, جب جماعتی جو بھی منصب ہو آپ کے لیے چھوڑ دی, پھر سزا دینے کی کیا ضرورت؟ مجھے تو معلوم نہیں 40 سال کہاں پہ میں نے خرچ کیے. یہ بتائیں کہ آپ کو افسوس ہے جماعت جے یو آئی ایف چھوڑنے کا؟ افسوس تو ہے اسی وجہ سے کہ ابتدائی طور پر ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ مولانا صاحب ہمیں اپنے بیٹوں سے اور اپنی بھائیوں سے کم سمجھیں گے. لیکن بعد میں جا کر ہمیں ایسا لتاڑا اور ایسا سزا دے دی جس سزا کے ہم مستحق نہیں تھے, جو جرم ہم نے نہیں کیے تھے. اور اگر مولانا آپ کو نہ نکالتے تو آپ آج بھی جے یو آئی ایف کا حصہ ہوتے؟ ظاہر ہے میں تو ہاں, جو بنیادی اختلافات تھے وہ تو چلے آ رہے تھے. پالیسی تبدیل کرنے کے یا دستور پامال کرنے کے یا جماعت پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کے, یہ تو اختلافات تھے. مثلاً آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہ ہو جو کسی کو نامینیٹ کرے اور یہ ادارے فضول بن جائے تو پھر اس میں رہنا تو مشکل تھا. لیکن یہ تھا کہ ہم جماعت سے نہیں, آپ گزارا کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب جب بھی ویسے ہی میں اب آپ کا وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ مستقبل کے لیے, کہ اگر مولانا کے بعد کسی کو پارٹی سونپی جاتی, آپ کے خیال میں ان کے صاحبزادے کو سونپی جاتی یا پارٹی میں کسی کو دی جاتی؟ ویسے میں اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فور کاسٹ کر سکیں یا سمجھ, کیا آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن سے, ضابطے سے ہمیں پیار ہے, اچھی تعلق ہے. ہم صرف ایک بندے کی پالیسی اور ایک بندے کے اقدامات سے ہمیں اختلاف ہے, اور اگر وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو جماعت ہماری جماعت ہے. ہم جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ لیبیا سے پیسے آتے رہے؟ یہ میں نے سنا ہے. نجیم خان ایڈوکیٹ ہمارا ایک پرانا ساتھی ہے جو جمعیت طلبہ اسلام کی مرکزی صدر رہے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو میڈیا پہ لے آئی ہے اور حافظ حسین احمد صاحب نے بھی لائے ہے. لیکن خود میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس حوالے سے کوئی بات کروں. مجھے صحیح معلومات اس حوالے سے نہیں. سعودی عرب سے البتہ یہ ہے کہ 2 ایسے مراکز جو لیبیا کے پیسوں سے بنے ہیں, ایک پشاور میں ہمارے صوبائی دفتر اور ایک جو ہے ڈیر اسماعیل خان کے مدرسے کے مسجد جو ہے, یہ لیبیا کا ایک ادارہ ہے
اس ادارے کے ذریعے سے بنے ہیں. یہ پارٹی کو ملے یا یہ ظاہر صوبائی دفتر ہے تو پارٹی فنڈنگ ہے وہ؟ اب پارٹی. اور مولانا صاحب تو فورن فنڈنگ کے بڑے خلاف ہیں. سعودی عرب سے بھی پیسے آتے ہیں؟ یہ بھی مجھے اس انداز سے معلوم نہیں ہے جس انداز سے اس کے ایک محققانہ طور پر کوئی بات کر لینا چاہیے. سنی سنائی باتیں تو ہے جو بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنی ہے کہ مفتی محمود لائبریری کے عنوان سے پیسے باہر سے آئے ہوئے ہیں, لیکن اب تک برسر زمین کوئی اس کی نہیں ہوا. حافظ حسین احمد صاحب نے الزام لگایا کہ لانگ مارچ نواز شریف صاحب سے پیسے لے کر کیا گیا. تو میرے خیال میں اس حوالے سے میری معلومات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو میڈیا کے سامنے رکھ سکوں اور اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. مجھے صحیح معلوم نہیں. حافظ صاحب عموماً آپ کی دانست میں اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ میں نے حفیظ صاحب کو جھوٹ بولنے پہ نہیں کبھی سنا ہے, نہیں دیکھا ہے. گپ شپ زیادہ لگاتے ہیں لیکن یہ ہے فنی آدمی ہے نا, بڑا مزے کی گپ شپ لگا حافظ صاحب کے ساتھ ہمارا, کیونکہ وہ اس وقت ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے اور پارٹیوں کے لیاقت بلوچ صاحب جب ایم میں بنی تھی اس وجہ سے اس وقت ان کے ساتھ تعلق ہمارا بہت اچھا رہا. اپنے ذہانت اور قابلیت نے یہاں تک پہنچا دیا. ان کا پھڈا بھی آپ لوگوں کی وجہ کی طرح ہی ہوا تھا. ظاہر ہے وہ ایک وقت میں ایسا آیا تھا کہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں تھی, جبکہ مرکزی جنرل سیکرٹری کے کرسی پہ برا جماعت ہوتے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اس وقت سے اس کے عذاب شروع ہوئی ہے. جے یو آئی پہ بڑا ایک الزام لگتا ہے کہ سینٹ کی سیٹیں بکتی ہیں, کس حد تک درست ہے یہ الزام؟ میرے خیال میں اس حوالے سے سینٹوں کے ممبران جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں. تو بلوچستان کے امیر تو جس وقت تک مولانا شیرانی صاحب تھے اس وقت تک تو پیسوں کی ریل پیل نہیں رہی ہے, اور انتہائی غریب قسم کے لوگ جو ہے وہ ممبر سینٹ رہے ہیں. ابتدائی طور پر جب میرے ساتھ صوبے میں اختیار تھا تو اس وقت بھی انتہائی کمزور اور غریب قسم کے لوگ جو تھے وہ سینٹ کے ممبر بنے تھے, اور ان کے پارٹیوں کے خدمات کے نتیجے میں ان کو ممبر بنایا گیا تھا. لیکن ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اہل دولت انہوں نے جمعیت کا رخ کر دیا اور پھر اختیارات ہمارے سے چلے گئے, اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے تو اپنی کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے تو کچھ دیا اور کچھ دیا ہوگا اور ہے. تو یہ بات آپ نے دیکھا تو نہیں نا؟ نہیں, میرے سامنے تو صرف ایک ہی جو آخر میں الیکشن ہوا, اسی الیکشن میں ہمیں اعتراض تھا کہ سیٹ ہماری کیپیسٹی ہماری ایک سیٹ کی ہے جنرل کی, جبکہ ممبران 2 کڑے ہیں. تو میں نے 2-4 مرتبہ جرگی کی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں, اسی وجہ سے کہ اگر میں الیکشن ہارتا ہوں تو صوبائی حمیر ہارے گی, اور اگر میں الیکشن جیتتا ہوں تو کیپیسٹی ایک سینیٹر کے اور ہم 2 جب جیتیں گے تو ہماری جماعت پر الزام ہوگی. لیکن مجھے اجازت نہیں دیا گیا اور آخر مجھے شکست سے 2-4 کر دیا.